ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے روبرو پروگرام میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس مخصوص پروگرام میں اس وقت مسلمانوں سے وابستہ جو مسائل ہوتے ہیں اس پر جو ہے گفت و شنید کرنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ اہم شخصیات کے ساتھ جو کرناٹک کے مختلف اسلامی اور مسلم تنظیموں سے وابستہ ہوتے ہیں۔ آج کل جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ وقف ترمیم بل کا ہے، جبکہ یہ تو جے پی سی کے حوالے کی گئی ہے، لیکن اس کے پیچھے بہت ہی بھیانک سازشیں پوشیدہ ہیں۔ اس طرح کے الگ الگ تبصرے پڑھنے میں بھی اور الگ الگ طرح کے تجزیہ نگاروں سے سننے کو ملتے ہیں کہ حقیقت میں یہ جو ہے وقف ترمیم پر حملہ نہیں ہے، وقف بورڈ پر حملہ نہیں ہے، یہ تو پورے جو ہے اس وقت جمہوریت پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ ایک دھرم جو اپنے پریکٹس کے لیے پوری طرح آزاد ہے اس پر جو ہے اٹیک ہو رہا ہے۔ اس طرح کے الگ الگ تبصرے اسی سلسلے میں جاننے کے لیے اور مختلف موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جناب ڈاکٹر سعد بیلگامی صاحب موجود ہیں۔ آپ ریاستی سطح کی ایک مشہور شخصیت بھی ہیں، دینی علمی اثر اعتبار سے بھی، اور کرناٹک کے مختلف اضلاع میں دورہ ہوتا رہتا ہے۔ چونکہ جماعت اسلامی کے ریاستی صدر ہیں اور اس طرح کے موضوعات پر گہری نظر رکھتے ہیں، اور عالمی سطح کی سیاست پر بھی اور اس سے پہلے بھی مختلف موضوعات پر ڈاکٹر صاحب سے گفتگو ہو چکی ہے۔ ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے ڈاکٹر صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں۔ جیسا کہ میں نے تمہید باندھی وقف بورڈ کے سلسلے میں، آپ کا مطالعہ کیا کہہ رہا ہے اس سلسلے میں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اوقاف کی اہمیت ہم سب پر واضح رہنا چاہیے۔ یہ ملت کا ایک اہم اثاثہ ہے جو دینی، رفاہی اور خیراتی کاموں کی انجام دہی کے لیے ایک اہم ہمارا ایسٹ ہے۔ اور بتایا جاتا ہے کہ ہندوستان تمام دیگر ممالک کے مقابلے میں سب سے زیادہ اوقاف یہاں پائے جاتے ہیں، اور ان کے استعمال کے لیے حکومت ہند مختلف اوقات میں قوانین بناتی آئی ہے، اور 1995 کا وقف ایکٹ ایک جامع اور کمپریہنسو ایکٹ ہے جس کے تحت اس وقت یہ امور انجام پاتے ہیں۔ اس امانت کا صحیح استعمال اور اس کی حفاظت اور اس کی ترقی ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، قرآن کہتا ہے اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو اور اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو جانتے بوجھتے۔ تو ایک نہایت اہم اثاثہ ہے ہمارا، اور اس کے صحیح استعمال سے انشاءاللہ ملت کی بڑی خدمت انجام دی جا سکتی ہے۔ مگر اس وقت جو بل قریب میں پارلیمان میں پیش ہوا 2024 اوقاف ترمیم بل، اب وہ جے پی سی کے حوالے کیا گیا ہے، مگر ہمیں جاننا چاہیے، معلوم رہنا چاہیے کہ اس بل کے ذریعے سے حکومت یہاں کیا تبدیلیاں لانا چاہتی ہے، اور کس طرح اس بل کے ذریعے سے اوقاف کے ہمارے اس مضبوط ادارے کو، وسیع ادارے کو کیسے کمزور کرنا چاہتی ہے، یہ پہلو ہمارے سامنے واضح رہنا چاہیے۔ مثلاً ایک بات تو یہ کہ اس میں جو عمومی طریقہ کار ہے اسٹیک ہولڈرز سے مشورہ کیا جانا چاہیے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ نہ مسلمان پارلیمانی ممبران سے، نہ پرسنل لا بورڈ سے، نہ جماعتوں سے، نہ علماء سے، نہ عام پبلک سے کوئی کنسلٹیشن کیا گیا۔ حکومت نے اسے راست پارلیمنٹ میں پیش کر دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اوقاف کی اہمیت اور اوقاف کے نام کو شاید لوگوں کے ذہن سے بھلانے کے لیے اس کو ایک خوشنما نام دیا جا رہا ہے، ایک دھوکے کے طور پر امید کے نام سے اس کو پیش کیا جا رہا ہے، جس کا لانگ فارم ہے
یونائٹڈ وقف مینجمنٹ امپاورمنٹ ایفیشینسی اینڈ ڈیولپمنٹ ایکٹ کہنے کے تو یہ اوقاف کے صحیح استعمال وغیرہ کے سلسلے میں ایکٹ کے طور پر بل کے طور پر پیش کیا گیا ہے، مگر یہ اوقاف کو مضبوط کرنے کے بجائے کمزور کرنے کی ایک سوچی سمجھی سازش معلوم ہوتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے کہا، ہمارے ملک میں ہمارے دستور نے اقلیتوں کے حقوق کی حفاظت کی ہے، اور آرٹیکل 25، 26، 29، 30 اور آرٹیکل 14 ہے، ان سب میں ہمارے اپنے مذہبی امور کو انجام دینے کے لیے اور مختلف اداروں کو چلانے کے لیے آزادی کو تسلیم کیا گیا ہے، مگر یہ بل ان تمام آرٹیکلز کے خلاف پڑتا ہے، اور اس طرح ایک غیر جمہوری اور غیر دستوری بل ہے جو پیش کیا گیا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس میں جو آرٹیکلز ہیں اور اس میں جو دفعات ہیں، ایک خاص بات یہ ہے کہ وقف ٹریبیونل کو یہاں ختم کیا جا رہا ہے، حالانکہ ٹریبیونلز کا سسٹم عدلیہ کا ایک معروف طریقہ ہے۔ انڈسٹریل ریلیشنز کی بات ہو، فیملی کورٹس کی بات ہو، انوائرنمنٹ گرین ٹریبیونل کے نام سے ایک معروف بات ہے، اور مخصوص امور کے لیے ٹریبیونلز بنائے جاتے ہیں۔ وقف جیسے ایک خاص مذہبی معاملے میں ٹریبیونل پہلے سے بھی قائم تھا، اور مسلمانوں ہی کے ذریعے اسے مینیج کیا جا رہا تھا۔ اب حکومت چاہتی ہے کہ اس ٹریبیونل کو ختم کر دیا جائے، اور کیسز وقف سے ریلیٹڈ براہ راست ڈسٹرکٹ کلیکٹر کے حوالے کیے جا رہے ہیں، تو کلیکٹر راج دوسرے معنوں میں یہاں چلے گا۔ اور وقف کے سلسلے میں خاص طور پر اس بل میں جو بات ہے، ایک پہلو یہ ہے کہ ہمارے پاس اورل ہبہ کا ایک تسلیم شدہ رواج ہے، اور دوسرا یہ کہ وقف بائی یوزر، یعنی جو چیز استعمال میں ہے وقف کے طور پر اس کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ اس کی حیثیت وقفی کی ہے، اور ہمارے اکثر اراضی اور وقف کے پراپرٹیز اسی نوعیت کے ہیں، ان کے دستاویزات اور ان کے ٹیسٹیمونیلز اور کاغذی کام اس کا ذرا کمزور اکثر موقعوں پر پایا گیا ہے، مگر اس کو تسلیم کیا گیا ہے 1995 کے ایکٹ میں۔ مگر اس مرتبہ جو امینڈمنٹ لایا جا رہا ہے، یہ اورل ہبہ کا اور وقف بائی یوزر، یعنی استعمال میں رہنے والی چیز کو تسلیم کیا جائے، یہ دونوں کلازز ہٹا دیے گئے ہیں۔ یعنی مطلب یہ کہ جن کے پاس دستاویزات ہوں گی اور وقف ڈیڈ میں رجسٹرڈ ہوں گے تو انہی کو تسلیم کیا جائے گا، اور جو بہت بڑی ہمارے اوقاف کے اراضی ہیں جو اس حیثیت سے کمزور ہیں، وہ حکومت یا پھر تھرڈ پارٹیز کے استحصال کے لیے دوسرے معنوں میں وہ کھل جاتی ہیں، اور کوئی بھی اس پر دعویٰ کر سکتا ہے، اور معاملہ جب سول کورٹ کے اور کلیکٹر کے حوالے ہو، اور خصوصاً حکومت کا دعویٰ ہو، تو ظاہر بات ہے کلیکٹر حکومت ہی کا نمائندہ ہوتا ہے، اور وہ اسی کے وقف کے حق میں تھوڑی فیصلہ کرے گا۔ چنانچہ ایک بڑا دروازہ استحصال کا قبضہ کرنے کا گویا کہ اس بل کے ذریعے سے سامنے آ رہا ہے۔ ایک اور بہت قابل توجہ پہلو یہ ہے کہ قرآن نے بات کہی ہے کہ ما کان للمشرکین ان یامروا مساجد اللہ، مشرکین کا کام نہیں ہے کہ وہ مساجد کی مجاور یا خادم بنے، مگر پہلے کے معمول کے مقابلے میں اس مرتبہ وقف بورڈز میں غیر مسلم ممبران کو شامل کرنا لازم کیا گیا ہے۔ خواتین جس میں غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں ان کو ممبر بنایا جائے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ سی او جو اب تک مسلمان ہی چلے آ رہے تھے اور منتخب ہوتے تھے، اب یہ اختیار نامینیٹ کرنے کا حکومت کو دیا جا رہا ہے، اور وہاں بھی مسلمان ہونا لازمی نہیں ہے۔ تو اس طرح ہمارے جملہ طور پر پوری طرح سے قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ جی، تمام پہلوؤں پر آپ غور کریں گے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حکومت کے ارادے نیک نہیں ہیں، اور جو بات ہمارے مذہبی امور سے متعلق ہے اور جس کی صحیح طور پر حفاظت اور اس کو سمجھنا بھی ایک مسلمان ہی کے لیے ممکن ہے، اس میں غیر مسلموں کو داخل کر کے، یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے کہ سینٹرل وقف بورڈ میں
جو 19 ممبران رہتے ہیں، اس میں اس وقت جو ترمیم پیش کی گئی ہے اس میں صرف 7 ممبران مسلمان ہوں گے، باقی غیر مسلم ہوں گے، تو اس سے جو اکثریت ان کی ہو جائے گی، کیا کھیل کھیلا جا سکتا ہے، کیا مشکلات آ سکتی ہیں، اس کا ہم اندازہ کر سکتے ہیں۔ دوسری بات اس سلسلے کی یہ ہے کہ یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ وہ مسلمان جو پریکٹیسنگ مسلمان ہیں اور 5 سال تک جنہوں نے اسلام کو پریکٹس کیا ہو، وہی اس وقف کا کام کر سکتے ہیں، یعنی وقف کر سکتے ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے اور کسے پریکٹیسنگ مسلم کہیں گے، 5 سال کی قید کیوں لگائی جا رہی ہے، اس میں بھی جو ہے بہت سے خدشات ہمارے سامنے ابھر کر آتے ہیں۔ اور سروے کمشنر جو حکومت سے، اسٹیٹ گورنمنٹ سے اپوائنٹ ہوتا تھا، اس کو بھی اب کلیکٹر سپرسیڈ کرے گا، اور بہت سے اسٹیٹ کے لیول کے جو اختیارات ہیں ان کو محدود کیا جا رہا ہے، اور سینٹرل وقف بورڈ کو زیادہ اختیار دیا جا رہا ہے۔ تو اس طرح کئی ایک پہلو ہیں جو ہمارے لیے قابل توجہ ہیں، اور خصوصاً جو ہمارے ان رجسٹرڈ اوقاف ہیں ان کے سلسلے میں یہ تجویز اس بل میں یہ ہے کہ رجسٹرڈ ہو تو ہی اس کے سلسلے میں کوئی کیس دائر کیا جا سکتا ہے، کوئی پیروی کی جا سکتی ہے۔ اگر رجسٹرڈ نہیں ہے تو اس سلسلے میں ایک تو دروازہ کھل جاتا ہے حکومت اور تھرڈ پارٹیز کے لیے، اور دوسرا یہ کہ وقف بورڈ کی جانب سے اس کی کوئی پیروی بھی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہ رجسٹرڈ نہیں ہے۔ تو اس سے کیا خطرہ ہمارے اوپر منڈلا رہا ہے، اس کو ہم اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اوقاف کے سلسلے میں کچھ چیزیں ہیں جو خارجی طور پر یہ خطرات ہیں، داخلی طور پر بھی اوقاف کی جو اہمیت ہے اس کو سمجھنے کی، اس کے صحیح استعمال کی ایک بڑی ضرورت ہے۔ اس کو ہم سب سمجھنا چاہیے، شعور بیداری کا کام ہونا چاہیے۔ اور بہت سے ہمارے پراپرٹیز ہیں جو غیر استعمال شدہ ہیں اور ان کے دستاویزات درست نہیں ہیں، دستاویزات کو درست کرنے کی، صحیح استعمال کرنے کی۔ بتایا جاتا ہے کہ جو اراضی وقف کی اس وقت ہے وہ تقریباً 24,000 کلومیٹر رقبے کی بنتی ہیں۔ جو دیکھا جائے تو مثلاً ریاست پنجاب اسٹیٹ کے آدھی جو رقبہ ہے اتنا زیادہ رقبہ وقف کے تحت ہے، مگر افسوس کہ اس کا صحیح استعمال نہیں ہوتا ہے۔ اس پر ناجائز قبضے ایک تو حکومت کی طرف سے، اپنے بھی اس کو لوٹ رہے ہیں، جی مسلمان بھی غیر مسلم بھی اس پر قابض ہیں۔ تو اس سلسلے میں منصوبہ بند طریقے سے ان کی بازیابی کا، ان کو صحیح استعمال کرنے کا، ترقی دینے کا منصوبہ ہونا چاہیے، اس کی نگرانی ہونا چاہیے۔ کرپشن کا بازار گرم ہے، تو بہرحال ایک پہلو یہ ہے کہ اندرونی طور پر بھی ہم اس سلسلے میں زیادہ ہوشیار رہنے کی، باخبر رہنے کی، ایک بہتر طریقے سے ان کو استعمال کرنے کی بات ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جے پی سی کے حوالے جو بل کیا گیا ہے، اپوزیشن لیڈرز سے، جے پی سی کے ممبران سے ملاقاتیں کر کے صحیح صورتحال سے ان کو واقف کرانا چاہیے، عوام کے اندر شعور بیدار ہونا چاہیے۔ ایک پہلو اس کا خاص میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ غلط پروپیگنڈا بہت کیا جا رہا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ اوقاف بڑی حد تک پبلک پراپرٹی ہے جو مغل کے زمانے میں مسلمانوں نے ہڑپ لی ہے، مسلمانوں کے نام کر دی گئی ہے، حالانکہ وہ پبلک پراپرٹی ہے اور اسے واپس اس وقت حکومت کو لینا چاہیے۔ دوسری بات یہ بھی ایک غلط پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ کئی ایک مندروں کو اور دیہات کو وقف اپنی پراپرٹی کے طور پر کلیم کر رہا ہے، حالانکہ ایک صریح جھوٹ بات ہے۔ وقف کا کلیم کرنا دور کی بات رہی، بہت سے وقف کے پراپرٹیز ہیں جو اس طرح استحصال شدہ اور دوسروں کے قبضے میں ہیں۔ اصل حقیقت تو یہ ہے۔ اور سپریم کورٹ میں بتایا جاتا ہے کہ 120 سے زیادہ PIL داخل ہیں وقف کے اراضی کے سلسلے میں مختلف اعتراضات کرتے ہوئے، اور میڈیا اس سلسلے میں جیسے بات پھیلا رہا ہے، غلط فہمیاں عام کر رہا ہے، وہ ہمارے سامنے ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ
اس کو اس فیک نیوز کو اور اس پراپاگنڈا کا تدارک کیا جائے، جی 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 صحیح معلومات لوگوں کو پہنچائی جائیں، اور حقیقت کیا ہے اس سے یہاں کے لوگوں کو بھی اور خصوصاً پارلیمانی ہمارے ذمہ داروں کو، نمائندوں کو یہ بات معلوم کرانا چاہیے، اور یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ اس سلسلے میں پرسنل لا بورڈ کے توسط سے ایک متحدہ کوشش ہماری ہونا چاہیے۔ حجاب اور بابری مسجد وغیرہ کے سلسلے میں ہم نے دیکھا کہ مسلمانوں نے جذبات میں آ کر الگ الگ کیسز دائر کیے، کمزور کیسز ہوئے، اور ان کی پیروی کے نتیجے میں معاملہ ہمارے خلاف پڑا۔ چنانچہ اس میں اجلت سے کام کرنے کے بجائے اور اپنے طور پر آگے بڑھنے کے بجائے زیادہ مناسب بات یہ ہوگی کہ مرکزی طور پر آل انڈیا لیول پر خصوصاً پرسنل لا بورڈ کی رہنمائی میں اس کی لیگل پیروی کی اگر ضرورت محسوس ہو تو وہ کام کیا جانا چاہیے، متحد کوششیں ہونا چاہیے، اور شعور بیداری کا کام بڑے پیمانے پر ہونا چاہیے۔ وقف کیا ہے، اس کا صحیح استعمال اگر ہو تو ملت کی ترقی میں کتنا کام آ سکتا ہے، اور اس وقت جو خطرات منڈلا رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں اگر یہ بل پاس ہو جاتا ہو تو اوقاف کس طرح خطرے میں آ جاتے ہیں، اس کے بارے میں لوگوں کو واقف کرانے کی بڑی ضرورت ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، قرآن نے کہا ہے، تو امانتوں کو اہل امانت کے سپرد کرنے کی بات ہے۔ تو اوقاف کے صحیح مینجمنٹ کے سلسلے میں، ترقی کے سلسلے میں، انکروچمنٹس کو ختم کرنے کے سلسلے میں ہمیں کام کرنا چاہیے، اور خاص طور پر اس وقت جو پس منظر بنا ہے اور یہ جو خطرناک کوششیں اس بل کے ذریعے سے، اور جسے امید کہہ کر اوقاف کی یاد کو بھی محو کیا جا رہا ہے، تو اس کو سمجھنے کی اور مسلمانوں کے سلسلے میں سینسیٹائز کرنے کی اور کچھ عملی کوششیں اس سلسلے میں کرنے کی بڑی ضرورت ہے۔ تو ناظرین گرامی، ڈاکٹر سعد بلگامی صاحب نے میرے 3 سوالات تھے، لیکن تینوں سوالوں کو ترتیب وار جو ہے آپ نے کہاں جو ہے کوتاہیاں ہیں، کیا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ذمہ داریاں کیا ہیں۔ ان تینوں چیزوں پر آپ نے مختصراً صحیح لیکن بہترین انداز میں روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ ناظرین گرامی، یہ وقف یہ وہ قانون ہے یا یہ بورڈ کی وہ تفصیلات اور اس کی اتنی شاخیں ہیں کہ اب اس کو سمجھنے کے لیے بہت لمبی دیر کی ضرورت ہے، لیکن اس وقت خلاصہ کلام یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا اثاثہ، جیسے کہ کہا کہ اس کی زمین کو اگر آسانی کے ساتھ سمجھنا چاہیں تو جو پنجاب کو اگر آپ 2 حصوں میں بانٹ دیں تو پنجاب کا باقی ایک حصہ جو رہتا ہے، اتنی بڑی زمین پورے بھارت میں اس وقت مسلمانوں کی وقف کے انڈر میں۔ تو اگر یہ ساری چیزیں آ جائیں گی تو کس طرح، ویسے بھی جو ہے قبضے چل رہے ہیں، اب یہ آنے کے بعد مزید کس طرح قبضہ ہوگا اور کتنا بڑا نقصان مسلمانوں کا ہوگا، جبکہ اس سلسلے میں مسلمان پوری طرح سے سنجیدہ نظر نہیں آ رہے۔ میڈیا ہے کہ وہ جھوٹی جو ہے دعوے کر کے جو ہے غیر مسلم بھائیوں میں وقف کے سلسلے میں غلط فہمیاں بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، اور مسلمان ہے کہ خاموش بیٹھا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ہم بھی سمجھیں کیا حقیقت ہے اور اپنے لوگوں کے سامنے حقائق لانے کی کوشش کریں۔ تو سیدھی بات کی جانب سے بھی کوششیں ہوئی، ابھی گزشتہ ہفتے میں نے اس سلسلے میں تفصیلات کے ساتھ پورے پرائم ٹائم میں روشنی ڈالی تھی، مجھے امید ہے کہ آپ نے سنا ہوگا۔ یہ اس کے الگ اور کچھ ایسے شعبے تھے جس پر ڈاکٹر صاحب نے جو ہے، میں نے 2-3 جگہ پہ جہاں پر بڑا نقصان ہو سکتا ہے وہاں پر روشنی ڈالی تھی، لیکن یہاں پر ٹیکنیکلی پوری طرح سے کہاں کیا ہوگا وہ CEO کی طرف سے، اور کس طرح سینٹرلائز کرنے کی کوشش ہوئی، یعنی ریاستی وقف بورڈ کو کس طرح کمزور کیا جا رہا ہے، اور ریاستی وقف بورڈ کے ذریعے سے بھی ہوگا تو جو ہے مقامی سطح کی CEO کو کتنا جو ہے پوزیشن دی جا رہی ہے، اس کی سلیکشن کون کرے گا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں ناظرین گرامی کہ دھیرے دھیرے اندر گھس کر کے سب کو ملیمیٹ کیا جائے۔ بہہ کے اس کو سمجھیں، اور ہم مہمان کو مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔